کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔
اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا، ڈسا ہوا، لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو نا پیوند کرتے تھے، پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے،
ہتھیارو، جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتا کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں، تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اسے پتا چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا وہ لفظ مجھے یاد ہے، کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسی زیٹم ہوا ہے، زیٹم وہ لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا۔ لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب، اس کی چیزیں سلب کر۔ آپ محسوس کریں جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے، کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے، سلب کرنے ایک عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اسے وہ چیز سلب کر، طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب، ہر چیز چھین لو۔ میں بات کہاں چلی تھی میری، پہلے مجھے یہ بات، میں کہیں اور نکلا ہوں، یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا، اچانک اس میں سے ایک بات نکلی ہے، سلب کر لو۔ کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرماتے، ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے، اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ، میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں، انہوں نے دور سے آئے نہ دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں، میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا، آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے ہٹیا کرے جا، اب روئے، اب مجھے پتا نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا، دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں، فرمایا جا، روتا، آخر وہ چلا گیا، فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا، جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے ان کی دکانیں باندھ رہا تھا، میں نے اس کا سب کو سلب کر لیا، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے، اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا، ایک پورے طاقتور عمل ہے، سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا۔ اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی ہے، ایک پورا طاقتور نظام ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا، آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلق اور ناس کیوں اتری، معوذتین، فلق اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا، کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی، جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے، حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش، دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا، بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا۔ میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، طاقتور لفظ کہے گئے ہوں، بندش لگانے والوں پہ یا کہا، جب ان پہ بندش لگتی ہے ان کی بندش ٹوٹ جاتی، آپ کی زندگی میں آسانیاں، راحتیں، خیریں، عافیتیں، برکتیں شروع ہو جاتی، پھول بہاریں شروع ہو جاتی، خود بندش لگانے والے پہ بندش لگ جاتی۔ پانی میں پاؤں ڈبو کے، مجھے ابھی ترکی کانفرنس تھی تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بات کی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک جوتے آئے ہیں حضرت، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان جوتوں کے نیچے تہیں ہیں، ان کے نیچے پانی بھر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں، جب بندہ چلتا ہے صرف اتنا پانی ہوتا ہے کہ پاؤں گیلا رہے اور بندہ اسی پانی پہ چلتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، کوئی اس قسم کے مسائل، دماغی، ذہنی، اعصابی مسائل ہیں، تو ان کے پاؤں تر رہتے ہیں، تو جو جاگنگ، واکنگ،
پیدل چلنے والے ان پہ وہ جوتے آ گئے ہیں، جیسے ایک جوتے آئے ہیں جن کے نیچے نوکے ہیں، کہتے جی شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماری والوں کے لیے۔ اس لیے میرے حضور نے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے، یعنی بغیر جوتوں کی بھی چلے، ننگے پاؤں بھی چلے۔ پیدل تو ساری عمر چلے، ننگے پاؤں بھی چلے۔ کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں، ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے، ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ، اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں۔ روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، یہ ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، کلندروں نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں ابراروں پہ کھلا، محدثین فقہا پہ کھلا۔ امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، کائنات کھولی۔ شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ کتنی، جب سے مجھے سال ہر سال ہو گئے ہیں، میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 8 دفعہ درود شریف۔ کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے۔ کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا، کسی دنیا نے اس میں خیر پائی۔ ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں۔ انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا، ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا، وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا۔ روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں، لکھ لیں نہیں چلے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، طالب علم بن کے بیٹھنا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور